اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا آج لیول 5 کا سبق نمبر 10 ہے، جس میں ہم 27ویں پارے کا ہاف مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا ہاف جس میں ہم صفحہ نمبر 5 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک یہ 5-6 صفحات پڑھیں گے۔ سورۃ النجم آیت نمبر 1 سے لے کر 62 تک، اور اسی طرح سورۃ القمر آیت نمبر 1 سے لے کر 55 تک، یعنی دونوں صورتیں مکمل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ سورۃ النجم کا تعارف سن لیجئے۔ 62 آیات پر مشتمل ہے، یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کا نام اس کی آیت نمبر 1 کی مناسبت سے رکھا گیا، اور آپ کے علم ہے کہ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الطور پڑھی، سورۃ الذاریات پڑھی۔ ان تمام صورتوں کا نام آیت نمبر 1 کی مناسبت سے ہی رکھا گیا، اور اس کے بعد جو سورۃ القمر پڑھیں گے اس کا نام آیت نمبر 2 کی مناسبت سے رکھا گیا ہے جی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور اس کے بعد سورۃ الرحمن پڑھیں گے، اس کا نام آیت نمبر 1 کی مناسبت سے رکھا گیا۔ موضوعات کے اندر سورۃ توبہ میں بتوں کی شفاعت پر انحصار کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے کا بیان ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی تلقین ہے، اور صالح اعمال کرنے کا حکم ہے، اور ہر انسان اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ تو چلیے جی سورۃ النجم کو شروع کرتے ہیں۔ نجم ستارہ، اور اس کی جمع نجوم، زیادہ ستارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، واو اکثر جو ابتدا میں آتا ہے آخری پاروں کی صورتوں کے، وہ قسم کے معنی میں ہوتا ہے۔ والنجم قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا جب وہ گرے، جب وہ ستارہ گرے تو اس کی قسم۔ مختلف اقوال ہیں اس ستارے سے کیا مراد ہے۔ بعض نے کہا قیامت کے دن ستاروں کا گرنا مراد ہے، بعض نے کہا جو شہاب ثاقب شیاطین کو مارنے کے لیے گرایا جاتا ہے اس سے وہ مراد ہے، بعض کے دیگر اقوال بھی ہیں۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے۔ اب جب بھی اللہ رب العزت اپنی مخلوقات میں سے کسی کی قسم اٹھائیں، ایک تو اس اللہ کی نشانی مخلوق کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں، نمبر 2 قسم کے بعد کوئی بڑی ضروری بات ہونے لگتی ہے، کیونکہ قسم تاکید کے لیے آتی ہے۔ تو بات کیا ہوئی؟ ما ضل صاحبکم، صاحب سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارے یہ جو ساتھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ما ضل، وہ راہ نہیں بھٹکے، وہ راہ نہیں بھٹکے۔ وما غوا، اور نہ ہی وہ گم ہوئے ہیں، نہ وہ راہ بھٹکے ہیں نہ وہ گم ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ مسلمان علماء کا، فقہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حد درجے کا ادب و احترام ہے کہ جو ضل فعل ہے یہ گمراہی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ سیدھی راہ سے بھٹک جانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گمراہی کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ما ضل صاحبکم، تمہارے جو ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو یہ راہ بھٹکے ہیں اور نہ ہی گم ہوئے ہیں۔ مطلب جیسے مشرکین مکہ یہ کہتے تھے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تو سابی ہو گئے، مطلب بے دین ہو گئے ہیں، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے قسم کھا کر فرمایا وہ بے دین نہیں ہوئے، وہ راہ نہیں بھٹکے۔ تو
اچھا پھر کیا ہوا؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے نہیں بولتے. نطق ینطق کلام کرنا بولنا، وما ینطق اور نہیں بولتے عن الہوا اپنی طرف سے اپنی خواہشات سے. ان ہوا، دیکھیں میں نے کہا تھا اللہ سے پہلے ان آئے تو نہیں کے معنی میں ہوتا ہے. ان ہوا نہیں ہوتا وہ الا مگر، مطلب جو کچھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں وہ نہیں ہوتا مگر وحی یوحا، وحی جو اتاری جاتی ہے. یہ تو وحی ہوتی ہے جو اتاری جاتی ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بھی کس قدر اہمیت ہے. ایک صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھا کرتے تھے، پھر وہ لکھنے سے رک گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے دیگر صحابہ نے کہا کہ مت لکھا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں، تم ہر بات کو لکھ لیتے ہو. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب، لکھو، واللہ لا یخرج منہ الا الحق، کیونکہ اس سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا. اللہ. تو یہ آیت کریمہ نے بھی تائید کر دی کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے، نطق سے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وحی یوحا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے یہ سکھانے والے کون ہیں؟ فرمایا علمہ، سکھایا ہے اس کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، شدید القوا، بڑی سخت قوت والے نے، یعنی جبریل امین علیہ السلام نے. ذو مرۃ، وہ طاقت والے ہیں، فاستویٰ، اور سیدھے کھڑے ہو گئے. کہاں؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ افق پر تھے، آسمان کی ایک جانب بلندی پر تھے، اعلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا، ایک بالکل ابتدائی اسلام میں اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. تو فرمایا ایک بڑی قوت والے فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا ہے، اور وہ اس بلند افق پر تھے، آسمان کی ایک جانب. ثم دنا، پھر وہ قریب ہوئے، فتدلا، اور نیچے اترے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب ہوئے؟ فکان قاب قوسین، 2 کوسوں جتنا، 2 کوس کے جتنا، او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب. 2 کمانوں کے جتنا، مطلب کوس کہتے ہیں وہ جو ایسے شکل کی کوس ہوتی ہے جس سے تیر پھینکا جاتا ہے، جسے آپ اردو میں کمان کہتے ہیں، عربی میں کوس. اسی سے آپ کی کوس قضا بھی ہے، جو بارش کے بعد دھوپ نکلنے کی صورت میں بنتی ہے. فکان قاب قوسین، تو جبریل امین 2 کمانوں کے جتنا ہوگے، او ادنا، یا اس سے بھی قریب. تو کیا کیا انہوں نے؟ فاوحا، انہوں نے وحی کی، جبریل امین نے وحی کی، الی عبدہ، اس اللہ کے بندے کی طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کیا وحی کی؟ ما اوحا، جو انہوں نے وحی کی. ما کذب الفؤاد، دل نے نہیں جھٹلایا، ما رآ، جو اس نے دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا اس کا انکار نہیں کیا، دل سے اس پر یقین لائے. مشرکین مکہ کی طرح انکار نہیں کرنے لگے. اسی لیے اللہ نے فرمایا افتمارونہ، کیا تم شک کرتے ہو اس پر، کیا علی ما یرا، اس پر جو انہوں نے دیکھا ہے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تم اس پر شک کرتے ہو؟ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، رآہ، انہوں نے اس کو دیکھا، نزلتاً اخری، دوسری مرتبہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دوسری مرتبہ بھی دیکھا، یہ معراج کے موقع پر. کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس.
سدرۃ المنتہا یہ 7ویں یا 6 آسمان پر ایک مقام ہے. سدرہ بیری کے ایک درخت کو کہتے ہیں, ایک بڑا باروب عظمت اور شان و شوکت والا ایک بیری کا درخت 7ویں یا 6 آسمان. منتہا کا مطلب ہے انتہا, مطلب اس سے آگے کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا. یہ وہ جگہ ہے جس جگہ فرشتے اللہ رب العزت کے اوامر کو موصول کرتے ہیں. اور یہ جو بیری کا درخت ہے سدرۃ المنتہا, عندہا جنت المأوی, اس کے پاس جنت المأوی بھی ہے, وہ ٹھکانے والی جنت باغ بھی ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, جب ڈانپ لیا تھا, غاشیہ یغشا ڈانپ لینا, اذ یغشی السدرۃ جب اس بیری کے درخت کو ڈانپ لیا تھا, ما یغشا جس چیز نے اسے ڈانپ لیا تھا. بیری کے درخت کو ایک چیز نے ڈانپ لیا تھا, مطلب یہ کہ فرشتوں کا آنا جانا, وہاں کی چہل پہل, اس درخت کے اوپر ان کے نور کا پڑنا, اللہ رب العزت کا نور اس بیری کے درخت کو ان چیزوں نے ڈانپا ہوا تھا. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. اور حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سونے کی طرح نور یا پرندوں کو یا ایسی چیزوں کو دیکھا. ما زاغ البصر وما طغى, نہ تو نظر بٹکی ہے, نہ نظر بٹکی, وما طغى, اور نہ ہی حد سے آگے بڑھی. نگاہیں نہ بٹکی نہ حد سے آگے بڑھی. لقد رآ, البتہ تحقیق انہوں نے دیکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, من آیات ربہ, اپنے رب کی نشانیوں میں سے, الکبریٰ, بڑی بڑی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. اب دیکھیں اللہ کی تو یہ شان و شوکت ہے. مشرکین مکہ سے خطاب ہے کہ دیکھو اللہ کی تو یہ شان و شوکت ہے, جس اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک بلایا. معراج کے سفر کی طرف اشارہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبریل امین کو دیکھا, اس کی طرف اشارہ ہے. اب ذرا مشرکین مکہ کے معبودان باطلہ کی طرف آئیے. افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى, افرأیتم, کیا تم نے دیکھا ہے, اللات, اپنے اس لات بت کو, والعزى, اور عزى نامی بت کو, ومناة الثالثة, اور یہ جو تیسرا تمہارا بت ہے منات, الاخرى, یہ بھی پیچھے پیچھے, مطلب لات اور عزا کے پیچھے پیچھے یہ جو تیسرا منات بت ہے, کیا تم نے ان تینوں کو دیکھا؟ یہ جو لات تھا یہ ایک بڑا نیک بندہ تھا, لتا یا لتو سے ہے, منا یا منو کے وزن پر, جو لوگوں کو سخت گرمی کے اندر پانی میں ستو گول کر پلایا کرتا تھا. لوگ اس کے بڑے خوش تھے. جب وہ فوت ہو گیا اس کو دفنایا, پھر اسی کی عبادت کرنا شروع کر دی کہ جی یہ بڑا نیک بندہ تھا, لوگوں کے کام آتا تھا, لوگوں کو ستو پلایا کرتا تھا. سیم جس طرح آج امت محمدیہ میں سے بعض لوگوں نے کیا کہ اللہ کے نیک بندے تھے, جب وہ فوت ہو گئے تو اللہ کو چھوڑ کر نیک بندوں کو ہی پکارنا شروع کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ مشرکین مکہ کے اعمال ہیں. انہوں نے لات کا بت بنایا تھا, وہ ایک چلتا پھرتا انسان تھا. بت بنایا, پہلے قبر کی عبادت کی, پھر ایک بت بنایا اور پھر اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. عزا اس کی نسبت کی جاتی ہے, بعض نے کہا اس سے مراد ایک درخت تھا, لوگ اسے تبرک والا سمجھا کرتے تھے, اس کا بت بنا کر رکھ لیا. اور بعض نے کہا کہ ایک جنات کی مادہ تھی جسے آپ چڑیل کہتے ہیں, فیمیل جنات میں سے, یہ ایک چڑیل تھی جس کی آوازیں مختلف درختوں میں سنائی دیتی, تو لوگوں نے اس کا بت بنا کر اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. لات, عزا, اور اسی طرح منات بھی ایک, بعض مختلف اقوال ہیں. بعض نے کہا کہ منات جو ہے یہ ایک بت تھا جس کے پاس لوگ اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے, جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے, تو اس بت کا نام, کیونکہ منا یمنی ہوتا ہے بہانا, تو اس کے پاس لوگ خون بہایا کرتے تھے, لوگوں نے اس کا نام منات رکھ دیا. اللہ. تو
اللہ رب العزت کی شان و شوکت کو بیان کرنے کے بعد ان بتوں کا تذکرہ ہوا کہ یہ تمہارے پتھروں کے معبودان ہیں، یہ تمہارے بت ہیں. اَلَکُمُ الذَّکَرُ، کیا تمہارے لیے مذکر ہیں، وَلَهُ الْأُنثَى، اور اس اللہ کے لیے مؤنث ہے. کیونکہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو فرمایا اچھا اللہ نے تمہیں بیٹے عطا کیے اور اللہ کے لیے تم بیٹیاں بناتے ہو. تل کا یہ اذن تب کے معنی میں آتے تب، یہ تو تب قسمت تقسیم ہے ضیزا، بڑی ناانصافی والی. اگر یہ بات ہے نا کہ تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کی بیٹیاں، تو یہ تو بڑی ناانصافی والی تقسیم تم کرتے ہو. نہیں، اصل بات کیا ہے، ان ہیا نہیں ہے یہ، الا مگر، اسماء نام، سمیتموہا تم نے انہیں رکھ لیا ہے، انتم تم نے، و آباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد نے. یہ تو اصل میں کوئی نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے اپنے پاس سے گڑ لیے ہیں. ما انزل اللہ، نہیں نازل کی اللہ نے، بہا ان ناموں کی، من سلطان کوئی دلیل، اللہ نے تو ان ناموں کی کوئی دلیل نازل نہیں کی. ان یتبعون، نہیں وہ اتباع کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، بس اپنے گمانوں کے پیچھے چل رہے ہیں. وما تہوی الانفس، اور جو ان کی جانوں کی، ان کی نفسوں کی خواہشات ہیں، مطلب اپنی نفسوں کے پجاری بنے ہوئے ہیں اور اپنے گمان کے پجاری بنے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور البتہ تحقیق آیا ان کے پاس، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، الہدا ہدایت، اور البتہ تحقیق ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ پہنچی. ام للانسانی، یا انسان کے لیے ہے، ما تمنا، جس کی اس نے تمنا کی، یا انسان کے لیے وہ ہے جس کی اس نے تمنا کی. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ، تو اللہ ہی کے لیے ہے آخرت، والاولا، اور پہلے، بعد اور پہلے اللہ ہی کے لیے ہے. مطلب آخرت بھی، دنیا کی زندگی بھی، سب کچھ وہ اللہ ہی کے لیے ہے. کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ اس کی مرضی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، کیونکہ دنیا بھی اللہ کی، آخرت بھی اللہ کی. تو کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ للانسان ما تمنا، انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے تمنا کی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے لیے آخرت اور اولا. تو اللہ کی جیسے مشیت ہوگی ویسے معاملہ ہوگا. اللہ اکبر. صفحہ نمبر 527 ہے، اور آپ کے 27ویں پارے کا یہ صفحہ نمبر 6 ہے. آپ ایک مرتبہ اس کے موضوعات دیکھ لیجئے. جی بارک اللہ فیکم. بڑی ہی خوبصورت سورت النجم، اور اس کے بعد کی سورت القمر بھی، یہ مکی صورتیں، چھوٹی چھوٹی آیات، بڑی غور و فکر تدبر والی آیات، اللہ رب العزت کی نشانیوں سے بھرپور، قیامت کے دن کی تذکرہ، مشرکین مکہ کو تنبیہ، دعوت تدبر، تفکر، یہ سارے مضامین ان آیات میں آپ کو دکھائی دیں گے. فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ، اور کتنے ہی ہیں فرشتے، فی السماواتی، آسمانوں میں، کتنے ہی آسمانوں میں ایسے فرشتے ہیں. دیکھیں جب لام پر زبر ہوتی ہے نا، ملک تو مطلب فرشتہ، اور اگر لام پر زیر ہو ملک تو مطلب بادشاہ. وَكَم مِّن مَلَكٍ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں، فی السماواتی، آسمانوں میں. کیا ہوتے جی؟ لا تغنی شفاعتہم، کوئی فائدہ نہیں دیتی ان کی سفارش، شیئن، کچھ بھی، ان کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی، الا مگر، من بعد اس کے، ان یأذن اللہ، یہ کہ اللہ اجازت دے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے، و یرضی، اور اللہ راضی ہو. جس کے لیے اللہ چاہے اور راضی ہو، اللہ کی جس کے لیے اجازت ہوگی
وہی سفارش کر سکے گا. اللہ. تو یاد رکھیے گا سفارش کے بارے میں دو باتیں. اس چیز کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے کیونکہ سفارش قیامت کے دن سے اس کا تعلق ہے اور قیامت کا دن یہ انسان کے عقائد میں سے ہے. نمبر 1 سفارش کرنے والا بھی اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. نمبر 2 جس کی سفارش کی جائے گی سفارش اس شخص کی بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوگی. یعنی شافع سفارش کرنے والا بھی اللہ کے حکم سے سفارش کرے گا اور مشفوع لہو جس کے لیے سفارش کی جائے گی وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگی. فرمایا ان الذین بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون بالآخرہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کیا کرتے ہیں وہ لا یسمون الملائکۃ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کا تسمیت الانثی مونس کے نام کے مطابق. جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا نام مونس والا نام رکھتے ہیں. مطلب فرشتوں کو بنات کہتے ہیں. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے. إِن يَتَّبِعُونَ نہیں وہ اتباع کرتے إِلَّا الظَّنَّ مگر گمان کی. وَإِنَّ الظَّنَّ اور بے شک یہ جو گمان ہوتے ہیں لا یغنی نہیں یہ فائدہ دیتے من الحق حق کے مقابلے میں شیئن کچھ بھی. یہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے. فرمایا فَأَعْرِضْ آپ اعراض کیجئے منہ موڑ لیجئے. کس سے؟ عَمَّن تَوَلَّا اس سے جو پھر گیا. جو پھر گیا آپ اس سے منہ موڑ لیجئے اعراض کیجئے. عَمَّن تَوَلَّا جو پھر گیا. کس سے پھر گیا؟ عن ذکرنا ہمارے ذکر سے. وَلَمْ يُرِدْ اور نہیں اس نے ارادہ کیا یا نہیں اس نے چاہا الا مگر الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو. بس اس کا ارادہ صرف دنیا کا حصول تھا اور وہ ہمارے ذکر سے اس نے منہ موڑ لیا. تولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیجئے؟ اعرض آپ اس سے اعراض کیجئے آپ بھی اسے منہ موڑ لیجئے. فرمایا ذالک مبلغہم یہ ہے ان کی انتہا. بلغ یبلغ سے مبلغ اسم ظرف ہے. مبلغ یعنی پہنچنے کی جگہ. یہ ہے ان کی آخری پہنچنے کی جگہ ان کی انتہا من العلم علم میں سے. بس ان کا علم تو یہ ہے کہ دنیا کو حاصل کر لیا اللہ کے ذکر سے منہ موڑ کر. یہ ان کے علم کی انتہا ہے. یاد رکھیے گا آج اگر دنیا میں آپ کو کسی کا علم کسی کی معرفت آپ کو اگر دکھائی دیتی ہے تو یہ صرف دنیا ہے. یہ علم یہ معرفت یہ نالج یہ آخرت کے لیے نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. بس یہ دنیا ہے. ذالک مبلغہم من العلم ان ربک بے شک آپ کا رب ہوا اعلم وہ زیادہ جانتا ہے کس کو بمن ضل جو گمراہ ہو گیا عن سبیلہ اس اللہ کے راستے سے. وہو اعلم اور وہ اللہ زیادہ جانتا ہے بمن اہتدی اس کو جو ہدایت پر ہے. جو ہدایت پر ہے اس کو بھی اللہ زیادہ جانتا ہے اور جو گمراہ ہوا اللہ کی راہ سے اس کو بھی اللہ زیادہ جانتا ہے. فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے. وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو زمین میں ہے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ جزا یجزی اور دیکھیں فعل مضارع پر لام آیا تاکہ لام علت وجہ بیان کرنے کے لیے. لیجزیا تاکہ وہ بدلہ دے جزا دے. کس کو جزا دے؟ الذین اساءوا جن لوگوں نے برے عمل کیے ان کو اللہ جزا دے. کیسی جزا؟ با سبب کے معنی میں ہے بما عملوا بسبب اس کے جو انہوں نے عمل کیے. اللہ ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے جیسے ان کے اعمال تھے. اچھا اس کے اپوزٹ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ اور اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے احسنوا اچھے عمل کیے احسان کیے. کیسا بدلہ دے؟ بالحسنى اچھائی کے ساتھ بدلہ. تو ذرا غور کریں اللہ کا عدل و انصاف.
اور ایمان والوں پر محسنین پر اللہ کی رحمت کو دیکھیے. اللہ نے جب یہ فرمایا نا برے اعمال کرنے والوں کو بدلا، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا انہیں برا، بلکہ کہا جنہوں نے برا بدلا کیا بما عملو، ان کے عمل کے مطابق انہیں بدلا دیا جائے. اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کا بدلہ ان کے عمل کے مطابق نہیں، بلکہ اچھے اعمال کرنے والوں کا بدلہ بالحسنى، اچھا بدلہ. اچھے اعمال کرنے کا والوں کا بدلہ حسنى. کتنا حسنى؟ جتنی اس اللہ کی شان ہے اتنا حسنى، اتنی اچھا. اچھا جی، یہ کون لوگ ہیں جن کو اچھا بدلہ دیا جائے گا؟ حسنى، جن کا بدلہ، جن کی جزا حسنى ہے. فرمایا الذین، وہ لوگ جو یجتنبون، بچتے ہیں، کبائر الاثم، گناہ کے کبیرہ کاموں سے، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، فاحشۃ کی جمع فحاشی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمم، سوائے صغیرہ کاموں کے. جو کبیرہ گناہوں اور فحاشی سے بچتے ہیں سوائے صغیرہ کے. لمم مطلب وہ جو ان سے چھوٹے موٹے گناہ بھول چوک میں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ وہ فحاشی اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. ان ربک، بے شک آپ کا رب، واسع المغفرہ، بڑی وسیع مغفرت والا ہے. هو اعلم بکم، وہ تمہیں زیادہ جانتا ہے، اذ انشأکم، جب اس نے تمہیں پیدا کیا، من الارض، زمین سے. جب اس اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا تو وہ تمہیں تب سے زیادہ جانتا ہے. اچھا، اور کب زیادہ جانتے ہیں؟ وَإِذْ أَنْتُمْ، اور جب تم تھے یا جب تم ہوتے ہو، اجنتن، اجنتن جمع ہے جنین ان کی، جنین ان کی، مطلب جب تم حمل کی حالت میں ہوتے ہو اور دکھائی نہیں دیتے. یاد رکھیے گا عربی زبان میں جنین کو جنین اسی لیے کہتے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتا. جن کو بھی جن اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دکھائی نہیں دیتا. تو اذ انتم اجن، جب تم نہ دکھائی دینے والی چیز ہوتی ہو، فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں. بطن ان کی جمع اور ان کی جمع امہات. فلا تزکو، بڑی خوبصورت آیت کریمہ، آیت نمبر 23. فلا تزکو، نہ پاکی بیان کرو، انفسکم، اپنے آپ کی، اپنے آپ کا تزکیہ نہ کرو. ہوا اعلم، وہ اللہ زیادہ جانتا ہے، بمن اتقا، جو اس سے ڈرنے والا ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اللہ اس کو زیادہ جانتا ہے. تمہیں اپنی پاکی تزکیہ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے گا شرعن کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہتا پھرے کہ جی میں اپنے خاندان میں، اپنے کلاس میں، اپنے لوگوں میں سب سے نیک انسان ہوں. نہیں، فلا تزکوا انفسکم، اپنا تزکیہ نہ بیان کرو. وہ اللہ جانتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. جس کے دل میں جتنا تقوی ہے اللہ بہتر سمجھتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. فلا تزکوا انفسکم. افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے اس کو دیکھا؟ الذی، جو، تولی، پھر گیا، وَأَعْطَى قَلِيلًا، اور اس نے تھوڑا سا دیا، وَأَقْدَى، اور روک لیا. کیا مطلب اعطا قلیلاً؟ مطلب تھوڑا سا عمل کیا اور پھر پیچھے ہٹ گیا، رک گیا. اعندہ، کیا اس کے پاس، علم الغیب، غیب کا علم ہے، فہو یرا، جسے وہ دیکھ رہے. کیا کوئی اس کے پاس غیب کا علم آ چکا ہے جسے وہ دیکھ رہے ہیں؟ ام لم ینبا، یا اس نے خبر نہیں پائی. ام لم ینبا، یا وہ خبر نہیں دیا گیا کس چیز کی؟ بما فی صحف موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا. صحیفۃ کی جمع صحف، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو چھوٹی چھوٹی کتابچے صحیفے دیے گئے تھے. فرمایا کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے وفا کی، بڑے وفادار
اپنے وعدوں کو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کر دکھانے والے. تو کیا ان بندوں نے یہ نہیں جانا اللہ تازیر وازراتن، یہ کہ کوئی نہیں اٹھائے گی، یعنی وازراتن مونس ہے کیونکہ عربی زبان میں نفس مونس استعمال ہوتے ہیں. اللہ تازیر وازرا یازیرو سے، یہ کہ نہیں اٹھائے گی وازراتن کوئی اٹھانے والی وزرا اخرى دوسری کا بوجھ. کوئی اٹھانے والی نفس کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھائے گا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ، اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے الا مگر ما سعی، جو اس نے کوشش کی. انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ، اور یہ کہ جو اس کی کوشش ہے سَوْفَ يُرَى، ان قریب وہ دکھائی دے گی. جو جس نے کوشش کی، جو جس نے اعمال کیے، ان قریب وہ دکھائی دیں گے، سارے جان لیں گے. تو کیا ہوگا؟ ثم پھر یجزاہ، بدلہ دیا جائے گا اس کو، الجزاء الاوفا، پورا پورا بدلہ. الاوفا وفا یفی سے اسم تفضیل ہے، سپرلیٹو الاوفا، پورا بدلہ. پھر اسے بدلہ دیا جائے گا اس کی اس کوشش کا پورا پورا بدلہ، الاوفا. وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور بے شک آپ کے رب کی طرف ہی انتہا ہے. مطلب لوٹ کر تو سب نے اللہ کی طرف ہی جانا ہے. وَأَنَّهُ، اور یہ کہ وہ ہوا یعنی وہ اللہ، اضحکا، اس اللہ نے ہنسایا، وَأَبْكَا، اور رلایا، اس اللہ نے ہنسایا اور رلایا، وَأَنَّهُ ہوا، اور یہ کہ اسی اللہ نے اماتا، موت دی، وَأَحْيَا، اور زندہ کیا. اسی اللہ نے موت دی، اسی نے زندہ کیا، اسی اللہ نے ہنسایا، اس نے رلایا، سب اسی کے حکم سے. وَأَنَّهُ، اور یہ کہ اسی نے خلق الزوجین، جوڑے کو پیدا کیا، الذکر والانثى، مذکر اور مؤنث کے. مذکر اور مؤنث کے اس اللہ نے جوڑے کو پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ من نطفۃ، ایک قطرے سے، اذا تمنا، جب وہ ٹپکایا جاتا ہے. اچھا یہ تو دنیا کی بات تھی. وَأَنَّ عَلَيْهِ، اور یہ کہ اسی پر ہے یعنی اس اللہ پر، النشأۃ الأخرى، دوسری مرتبہ پیدا کرنا. پہلی مرتبہ اس نے پیدا کیا اس پروسیس کے ذریعے، تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا بھی اس اللہ کے ذمے ہے. وَأَنَّهُ، اور یہ کہ اس اللہ نے، ہوا اغنا، اسی نے غنی کیا، امیر بنایا، وَأَقْنَا، اور قناعت پسند بنا دیا. دیکھ لینا بعض بندوں کا نفس ہے جو تھوڑے پر راضی ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں قناعت. اپنی ضرورت کے مل جانے پر راضی ہو جانا. تو اس اللہ نے غنی کیا اور پھر قناعت عطا کی. بعض نفس ہوتے ہیں جو برتے ہی نہیں. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ کسی کو قناعت پسندی کی توفیق عطا کرتا. وَأَنَّهُ ہوا، اور یہ کہ وہی اللہ، رب الشعرا، شعرا ایک ستارے کا نام ہے جس کی مشرکین مکہ عبادت کیا کرتے تھے. تو فرمایا ہوا رب الشعرا، وہ اللہ ہی شعرا ستارے کا رب ہے. شعرا ستارہ تمہارا رب نہیں ہے بلکہ اس ستارے کا بھی رب، اس کو پیدا کرنے والا، اس کو قائم رکھنے والا اللہ ہی ہے، اس ستارے کا رب بھی. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ، اور یہ کہ اس اللہ نے ہلاک کیا، کس کو؟ عَادًا الْأُولَى، یہ جو پہلے قوم عاد گزری ہے، اولا پہلے، اول سے مونس ہے اولا. یہ جو پہلے قوم عاد گزری ہے اسی اللہ نے اس کو ہلاک کیا. وَثَمُودَ، اور قوم ثمود کو، فَمَا أَبْقَى، بس کسی کو باقی نہیں چھوڑا. وَقَوْمَ نُوحٍ، اور قوم نوح کو بھی، من قبل، اس سے پہلے، اور اس سے پہلے اللہ نے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا. کیسے تھے یہ سارے؟ قوم عاد، ثمود، قوم نوح کیسے تھے؟ انہم کانوا، بے شک وہ تھے، ہم اظلم،
وہی تھے زیادہ ظالم و اطغا اور زیادہ سرکش. زیادہ ظالم اور زیادہ سرکش وہی تھے. والمؤتفکۃ، مؤتفکہ کہتے ہیں الٹائی گئی بستیاں. مطلب کس قوم کو الٹایا گیا تھا؟ قوم لوط کو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو الٹایا گیا تھا. والمؤتفکۃ اور الٹائی گئیں اہوا جو کہ زیادہ گمراہی میں پڑی ہوئی تھی، یا والمؤتفکۃ وہ الٹ کی گئی بستی اہوا جس کو الٹ کیا گیا. وہ بستی مؤتفکہ الٹائی گئی بستی اہوا جس کو الٹ کیا، مطلب اس اللہ نے ہی اس بستی کو الٹ کیا. اہلکا اس اللہ نے ہلاک کیا عاد ثمود قوم نوح کو، اور اس بستی کو بھی اسی اللہ نے الٹایا. فغشاہا پس ڈانپ لیا اسے، ما غشا جس نے ڈانپ لیا تھا. مطلب بستی کو الٹانے کے بعد پھر ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی. تو اس آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ پتھروں کی بارش نے انہیں ڈانپ لیا، ما غشا جس چیز نے انہیں ڈانپا تھا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ سو اپنے رب کی کن کن نشانیوں کے ساتھ تتمارا آپ شک کریں گے، اپنے رب کی کن کن نشانیوں میں آپ شک کریں گے. هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى هَذَا نَذِيرٌ یہ تو ڈرانے والے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو متنبع کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں. من النذر الاولی جیسا کہ پہلے ڈرانے والے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جیسے تنبیہ کرنے والے آئے، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی طرح تنبیہ کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں. آزفت الآزفہ آزفت قریب آ گئی، الآزفہ قریب آنے والی، قریب آنے والی قریب آ گئی. لیس لہا نہیں ہے اس کے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ کاشفہ کوئی دور کرنے والا. کاشفہ یکشف کا مطلب ہوتا ہے نا دور کرنا. تو وہ جو قریب آنے والی ہے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام آزفہ، کیونکہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کل ما ہوا آتن فہوا قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ بہت قریب ہے. اور یاد رکھیے گا میری اور آپ کی موت بھی آنے والی ہے، تو جان لیجئے کہ موت بڑی قریب ہے، ٹائم بڑا کم ہے ہمارے پاس. قریب آنے والی بہت قریب آ چکی، آخری نبی اور رسول بھی آ چکے. لیس لہا نہیں ہے اس کے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ کاشفہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہوگا اس اللہ کے علاوہ. افمن ھذا الحدیث کیا اس بات سے تعجبون تم تعجب کرتے ہو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کی کتاب کی آیات پڑھتے ہیں، قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں، تمہیں ڈراتے ہیں تو تم تعجب کرتے ہو. وتضحکون اور تم مسکراتے ہو ہنستے ہو، ولا تبکون اور تم روتے نہیں ہو، تمہیں تو رونا چاہیے اور تم مسکراتے ہو. وَأَنْتُمْ سامدون اور تم سمد یسمدو اسم فاعل سامدون کھیل تماشے میں مشغول ہو. تم رو نہیں رہی، تم ہنس رہی اور کھیل تماشے میں مشغول. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ سو اللہ کے لیے تم سب سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا اور اسی اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے لیے سجدہ بجا لاؤ اور اسی اللہ کی عبادت کرو. بارک اللہ فیکم. تو سجدہ کے احکام و مسائل کو پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ اگر اسی وقت وضو کی حالت میں آپ سجدہ کرنا چاہیں تو آپ سجدہ کر سکتے ہیں، اور اگر تعلیم کی کوئی بھی مجلس جاری ہے اور اس کے اندر آیت سجدہ آ جاتی ہے تو اس مجلس کی انتہا تک سجدے کو مؤخر کرنا یہ بالکل درست ہے. واللہ اعلم. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ النجم کو مکمل کیا. تو سورۃ القمر کا تعارف پڑھ لیجئے، پھر ہم اس سورت کو شروع کرتے ہیں.
چلیے جی، بارک اللہ فیکم. سورۃ القمر بڑی خوبصورت صورت ہے، مکی صورت، آیات 55. صورت کا نام اس کی آیت نمبر 1 کی مناسبت سے رکھا گیا. اس سے پہلے سورۃ النجم کے تعارف میں یہ سمجھا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر الگ الگ آیات ہیں، تو اس لیے میں نے غلطی سے اسے یہ کہہ دیا کہ آیت نمبر 2 کی مناسبت سے اللہ مجھ سے درگزر فرمائے، آیت نمبر 1 کی مناسبت سے اس کا نام بھی قمر رکھا گیا. اور ماشاءاللہ ساری صورتیں چل رہی ہیں جن کا نام آیت نمبر 1 کی مناسبت سے چل رہا ہے. اور اس سورہ میں کفار کی اتحادی قوت کی شکست کی پیش گوئی ہے، مشرکین مکہ کو پچھلی اقوام کی تکذیب کے نتیجے میں ہلاکت کی تنبیہ ہے اور ایمان لانے کی دعوت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی، کیونکہ کل ما ہوا آتن فہو قریب، ہر جو چیز آنے والی ہے وہ بہت قریب ہے. اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ چکی، وانشق القمر، اور چاند شق ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گیا. وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھیں، آیتن کوئی نشانی، یعرضوا، تو وہ اعراض کریں گے. اگر وہ کوئی نشانی دیکھ لیں، یہاں پر جس نشانی کا ذکر ہے آیت نمبر 1 میں، وہ قمر کے چاند کے شق ہونے کا ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ معجزہ صحیح احادیث کے مطابق جو صحیح بخاری مسلم دیگر کتابوں میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ معجزہ مکی دور میں پیش آیا قبل از ہجرہ، کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کو دو ٹکڑے دیکھا. فرمایا وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور اگر وہ دیکھے کوئی نشانی، یعرضوا، تو وہ اعراض کرتے ہیں، وَيَقُولُوا، اور کہتے ہیں، سحر مستمر، یہ تو بس چلنے والا یا جاری رہنے والا جادو ہے. سحر جادو ہے، مستمر جاری. جیسے اس سے پہلے کوئی جادوگر وغیرہ کوئی اپنے جادو کا مظاہرہ کرتے ہیں تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے راستے پر چل کر جادو کے ذریعے یہ کر رہے ہیں. تو نشانیاں دیکھ کر جادو کہہ دینا یہ مشرکین مکہ کی بھی روش تھی، اور اس سے پہلے بنی اسرائیل، فرعون اور دیگر اقوام عالم کی بھی روش گزری ہے، ان کے کفار کی. فرمایا وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلا دیا، تکذیب کر دی، وَاتَّبَعُوا، اور اتباع کی، أَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہشات کی، وَكُلُّ أَمْرٍ، اور ہر اس معاملے کی، مستقر، جو ٹھہرا ہوا تھا. ہر وہ معاملہ جس کے لیے ایک وقت مقرر تھا وہ اس کے پیچھے چلے اور اپنی خواہشات کی انہوں نے اتباع کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو جھٹلایا. وَكَذَّبُوا، فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جَاءَهُمْ، آئی ان کے پاس، مِنَ الْأَنْبَاءِ، نبا ان کی جمع ہے جی انباء، خبریں، اور البتہ آئی ان کے پاس خبریں. کیسی خبریں تھی؟ ما فیہ مزدجر، جن خبروں میں ڈانٹ ڈپٹ تھی، مطلب پچھلی اقوام کی خبریں، ان پر عذاب کا آنا، یہ ساری باتیں ان تک پہنچ چکی ہیں. حکمت بالغہ، یہ بڑی عقل و حکمت کی باتیں ہیں، بالغہ ایک پہنچنے والی حکمت. فما تغنی النذر، تو تب ڈراووں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. فما تغنی، پس نہیں فائدہ دیا، النذر، ڈراووں نے یا تنبیہات نے، تنبیہات نے، ڈراووں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. فتول عنہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پھر جائیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے پر آپ کے دل میں شدید تنگی اور کوفت ہوتی، تو حکم دیا جا رہا ہے آپ ان سے پھر جائیے. کب تک؟ یوم یدعو الداعی،
جس دن ایک پکارنے والا پکارے گا الی شیء کسی چیز کی طرف نکر جو بڑی ناپسندیدہ ہوگی یا ایک اجنبی چیز کی طرف. قیامت کا تذکرہ ہے جب ایک پکارنے والا پکارے گا تب تک ان سے پھر جائیے انہیں چھوڑ دیجئے. اچھا وہ منظر کیسا ہوگا جب پکارنے والا پکارے گا؟ خش عن ابصارہم خش عن جھکائے ہوئے ہوں گے ابصارہم اپنی نگاہوں کو یخرجون نکلیں گے من الاجداث اپنی قبروں سے اپنی ان ٹھکانوں سے قبروں سے نکلیں گے کأنہم گویا کہ وہ جرادن جرادن کہتے ہیں ٹڈی دل منتشر پھیلے ہوئے گویا کہ وہ پھیلے ہوئے ٹڈی دل ہیں. ٹڈی دل آپ میں سے ایک مرتبہ غالباً کورس کے دوران ہم نے آپ کو اس کی تصویر بھی دکھائی تھی جسے آپ اردو میں ایک ٹڈی کہتے ہیں جو گھاس پھوس وغیرہ پر ذرا بڑے سائز کی ایک ٹڈی ہوتی ہے. تو جیسے وہ ٹڈی دل کا لشکر آتا ہے اور وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو قیامت کے دن یہ انسان بھی زمین سے نکل کر ایسے بکھرے ہوئے ہوں گے گویا کہ وہ بکھرے ہوئے ٹڈی دل. مہطعین الی الداعی وہ بھاگ رہے ہوں گے پکارنے والے کی طرف. یقول الکافرون کافر کہیں گے ھذا یوم عسر آج کا یہ دن بڑا سخت دن ہے بڑا مشکل والا دن ہے. یاد رکھیے عین کے ساتھ ہو عسر یا عسیر یا عسر تو مطلب مشکل تنگی والا سخت اور اگر یا کے ساتھ ہو یسرن یا یسیر تو مطلب بڑا آسان آسانی والا. کافر کہیں گے کہ آج کا دن تو بڑا سخت تنگی والا دن ہے. کذبت قبلہم جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم نے فکذبوا عبدنا تو انہوں نے ہمارے بندے کو نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا. وقالو اور انہوں نے کہا مجنون نعوذ باللہ یہ تو کوئی مجنون ہے. وزدجر اور انہیں ڈانٹ دیا گیا. فعل مجہول ہے ازدجر یزدجر سے وزدجر اور انہیں ڈانٹ دیا گیا. انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا کہا مجنون ہے اور وہ ڈانٹ دیے گئے. تو نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ فدعا ربہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا. یہ انبیاء رسول کی دعوت ہے کہ وہ ہر مشکل تنگی کی گھڑی میں ایک اللہ کو پکارتے ہیں. فدعا ربہ انہوں نے اللہ کو پکارا اپنے رب کو پکارا. کیا کہا؟ انی مغلوب اے اللہ میں مغلوب ہوں. فانتصر اے اللہ میری مدد کر. اے اللہ میں مغلوب ہوں یہ قوم کے لوگ مجھ پر غالب آ چکے ہیں. اور یہ کب کہا نوح علیہ السلام نے؟ 850 سال دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد کہا اے اللہ یہ نہیں مان لا رہے مجھ پر غالب آئے جا رہے ہیں میں مغلوب ہوں اللہ میری مدد کر. تو کیا کیا اللہ نے؟ ففتحنا ہم نے کھول دیے ابواب السماء آسمان کے دروازے. کس کے ساتھ کھول دیے؟ بماء منہمر ایک جاری رہنے والے پانی کے ساتھ. ایک ایسا پانی جو بڑا زور آور تھا اس پانی کے ساتھ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے. وفجرنا الارض عیونا فجر کا مطلب ہوتا ہے پھوٹنا. فجر کو بھی فجر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں صبح کی روشنی پھوٹتی ہے. وفجرنا الارض اور زمین کو ہم نے پھٹا دیا. عیونا عین ان کے جمع چشموں کے اندر زمین سے ہم نے چشمے نکال دیے. تو کیا ہوا؟ فالتقى الماء پس پانی مل گیا علی امر ایک معاملے پر قد قدر جو کہ تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا. ایک معاملہ جو تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا پانی زمین و آسمان کا پانی ایک ہو گیا. وَحَمَلْنَاهُ اور ہم نے اس کو اٹھایا یعنی نوح علیہ السلام کو. کس پر اٹھایا؟ علی ذات الواح ایک تختوں والی پر ودسر اور میخوں والی.
ایک لکڑی کے تختوں اور میخوں سے جو انہوں نے کشتی تیار کی تھی، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اس پر اٹھایا. تجری، وہ کشتی چل رہی تھی. کیونکہ عربی زبان میں سفینۃ مونس استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے فعل بھی مونس آیا. تجری، وہ کشتی چل رہی تھی. بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے. جزاءً، یہ بدلہ تھا. کس کا بدلہ؟ لمن کان کفر، اس کا جس کا انکار کیا گیا، جس کو جھٹلا دیا گیا، یہ اصل میں اس کا بدلہ تھا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، تَرَكْنَاهَا آیَةً، ہم نے چھوڑی اس میں ایک نشانی. ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑی. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. فَهَلْ، پس کیا، مِن مُدَّكِرٍ، کوئی نصیحت پکڑنے والا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي، کیسا تھا میرا عذاب. وَنُذُرْ، اور میرے ڈراوے. یہ جو میں نے اقوام عالم کو انبیاء رسول کے ذریعے تنبیہات کی، تو میری یہ تنبیہات اور میرا عذاب کیسا تھا. اللہ اکبر. مشرکین مکہ یقین جانیے کس قدر ان کے لیے ان آیات میں تنبیہ ہے. اب اللہ رب العزت نے جیسے یہاں قوم نوح کا تذکرہ کر کے فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، اس کے بعد مختلف اقوام عالم کا تذکرہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت یہی فرمائیں گے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یسرنا، ہم نے آسان کیا، القرآن، قرآن کو، للذکر، ذکر کے اندر کئی ایک معنی آ جاتے ہیں. یاد کرنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، نصیحت پکڑنا، عمل کرنا. ہم نے قرآن کو ان تمام کاموں کے لیے آسان کیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، ہے کوئی اس قرآن سے نصیحت پکڑنے والا. تو ماشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے انڈرسٹینڈ قرآن کا لیول 1 کیا تھا، تو اس میں آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی تھی، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو آسان کیا. دیکھیں بعض اوقات ایک انسان کے لیے کوئی دوسری زبان سیکھنا، اجنبی زبان سیکھنا کس قدر مشکل ہوتا ہے، لیکن اس قرآن کی برکت ہے کہ قرآن کے الفاظ، اس کو پڑھنا، اس کو حفظ کرنا، یاد کرنا، سمجھنا کس قدر ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. 30 پارے، 600 صفحات. آپ اس کے علاوہ ذرا کسی دوسری زبان کے کوئی 2 4 5 10 صفحات خود سے یاد کر کے دکھائیے، یا اپنے بچوں کو یاد کروائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی برکت ہے کہ اللہ نے قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دیا. اللہ اکبر. قوم نوح کے بعد قوم عاد کا تذکرہ. فرمایا کذبت عاد، قوم عاد نے جھٹلایا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو میرا عذاب اور میرے ڈراوے کیسے رہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، بے شک ہم نے بھیجا ان پر. کیا بھیجی؟ ریحن، ہوا. اچھا وہ ہوا کیسی تھی؟ سرسرن، تیز و تند ہوا. کیسے دن میں؟ فی یوم نحسن، اس منحوس دن میں. بعض نے کہا کہ دن تو منحوس نہیں ہوتے، لیکن وہ جو عذاب تھا وہ عذاب ان کے لیے نحوست بن کر آیا. مستمر، استمر یستمر سے اسم فاعل ہے، مستمر جاری رہنے والا. اچھا وہ کیسا تھا؟ تنزع الناس، لوگوں کو وہ کھینچ رہا تھا، لوگوں کو وہ کھینچ رہا تھا. کأنہم، گویا کہ وہ اعجاز نخل، کھجور کے تنے ہیں، گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہیں. منقعر، جڑوں سے اکھڑے ہوئے. جیسے کھجور کے تنے جڑوں سے اکھڑے ہوئے ہوا کے ساتھ دائیں بائیں جا رہے ہیں، اس طرح قوم عاد اس ہوا سے دائیں بائیں جا رہی تھی. اور ذرا چیٹ میں بتائیے کہ یہ ہوا ان پر کتنے دن اور کتنے راتیں جاری رہی تھی. یہ ہوا قوم عاد پر
کتنی راتیں اور کتنے دن جاری رہی تھی. اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو کیسا رہا میرا عذاب اور میری ڈراوے، میری تنبیہات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو للذکر، ذکر کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، ہے کوئی اس قرآن سے نصیحت پکڑنے والا. سسٹر نسرین ترک ہیں، آپ کا جواب سب سے پہلے درست آیا. سسٹر نمرا ہیں ہماری ٹیم میں سے، ماشاءاللہ ان کا جواب بھی درست ہے. اور حسن احمد ہیں، ان کا جواب بھی درست ہے. تو کافی جواب درست بھی نہیں بھی ہیں، تو میں نے تلاش کر کے 3 درست جواب نکالے. تو اس کی تفصیل آگے چل کر آ رہی ہے. 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن. تو جن جن کا یہ جواب ہے، چاہے میں نام نہیں بھی لے سکا ٹائم کی قلت کی وجہ سے، ماشاءاللہ 50 کے قریب لوگوں کی طرف سے جوابات موصول ہوئے الحمدللہ چیٹ میں. تو 7 راتیں اور 8 دن، 7 لیال و 8 ایام، یہ آگے چل کر آ رہا ہے، ابھی ہم نے نہیں پڑھا. فرمایا کذبت ثمود بالنذر، قوم ثمود نے بھی جھٹلایا نذر، ڈرانے والوں کو، یا ان تنبیہات کو جو اللہ کی طرف سے انہیں کی گئی، انہوں نے جھٹلا دیا. فقالو، اور انہوں نے کہا، ابشر منا، قوم ثمود کی طرف کس نبی کو بھیجا گیا تھا ذرا چیٹ میں بتائیے. انہوں نے کہا ابشر منا، کیا ہم میں سے ایک انسان، واحدن ایک، نتبعو، ہم اس کی بات مانیں، کیا ہم اپنی طرح کے ایک انسان کی بات مانیں. انا، بے شک ہم، اذن تب، لفی ضلال، البتہ گمراہی میں ہوں گے، وسعر، اور سعیر کی جمع سعور، اس کا لفظی مطلب تو آگ ہے. مطلب یہ کہ ہم اگر اپنے جیسے ایک انسان کی بات کو مان لینا تو ہم گمراہی میں ہو جائیں گے اور ایک جلن میں چلے جائیں گے. مطلب ہم اندر ہی اندر جلتے رہیں گے کہ ہم اپنے جیسے انسان کی بات مان رہے ہیں، تو تب تو ہم گمراہی اور ایک جلن میں چلے جائیں گے. اور بعد میں اس کے علاوہ سعور کا اور ترجمے بھی کیے. تو محمد کبیر احمد صاحب جواب درست ہے. سسٹر سمینہ ہے، جواب درست ہے. سسٹر ختیجہ ہے، جواب درست ہے. بارک اللہ فیکم. قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. یہ قوم ثمود ہے جن کی طرف اونٹنی اللہ کی نشانی آئی تھی، اسی کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. اُلقی الذکر، کیا ذکر انہیں دیا گیا ہے یا کیا اتارا گیا ہے ذکر علیہ، اس پر، یعنی یہ صالح پر ذکر اتر آیا ہے. من بیننا، ہمارے درمیان، کیا ہمارے اندر یہ صالح ہی تھا جس پر کوئی نصیحت یا ذکر اترا ہے. بل ہوا کذاب، بلکہ یہ تو بہت جھوٹ بولنے والے، عاشر اور بہت زیادہ شریر ہیں، شر والے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیں انبیاء اور رسول کو اللہ کے دین کے لیے کیا کیا سننا پڑا. اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو انہوں نے کہا یہ تو مجنون ہے. صالح علیہ السلام کو کہہ رہی ہیں کذاب عشر. اور آپ کو پتہ ہے تمام انبیاء رسول کی جو سیرتیں ہوتی ہیں وہ نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز ہونے سے پہلے بھی بڑی پاک صاف ہوتی ہیں، بڑی پاک صاف سیرتیں ہوتی ہیں. تو صالح علیہ السلام کو تو قوم کے لوگ کہتے تھے اے صالح لقد کنت فینا مرجوا، اے صالح تو بڑا امید لگایا گیا تھا، ہماری بڑی امیدیں تیرے سے وابستہ تھی کہ بڑا اچھا ہمارا نوجوان ہے. سیم جس طرح مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے مقام رسالت پر فائز ہونے سے پہلے. تو دیکھ لیجئے یہی صالح علیہ السلام ہے اور یہی قوم ہے، اور قوم کیا کہہ رہی ہے؟ بل ہوا کذاب عشر. سیعلمون غدا، ان قریب کل یہ جان لیں گے، من الکذاب العشر، کون ہے کذاب اور عشر. انہیں کل پتہ چل جائے گا کہ کون ہے کذاب اور عشر. انا، بے شک ہم، مرسل الناقۃ، اصل میں تھا مرسلون، ارسل یرسل سے اسم تفضیل، نون گر گیا اضافت کی وجہ سے.
بے شک ہم مرسلو بھیجنے والے ہیں ناقاتی اونٹنی کو فتنۃ لہم ان کی آزمائش کے طور پر. اونٹنی ان پر آئے گی ان کی آزمائش کے طور پر, کیونکہ انہوں نے اللہ سے اونٹنی مانگ تو لی, اب اونٹنی آ گئی. فرمایا فرتقبہم, آپ ذرا انہیں مہلت دیجئے, ان کا انتظار کیجئے. ارتقب یرتقب فرتقب, بس آپ انتظار کیجئے ہم ان کا. وصطبر, اور صبر کیجئے, ڈٹے رہیے اسی طرح. صالح علیہ السلام کو خطاب ہے. وَنَبِّئْهُمْ, اور ذرا ان کو بتلائیے. اے صالح ذرا اپنی قوم کے لوگوں کو بتلائیے, انہوں نے اونٹنی مانگ تو لیے, اب ہوا اس طرح کہ وہ اونٹنی, انہوں نے کہا صالح تب ایمان لائیں گے جب اس چٹان میں سے اونٹنی نکلے. صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, معجزہ ظاہر ہو گیا, اونٹنی نکل آئی. اب ان کے لیے آزمائش یہ تھی کہ وہ اونٹنی اللہ کی نشانی جس دن پانی پینے کے لیے جاتی, جوہر پر وہ جو پانی پینے کی جگہ ہوتی ہے جانوروں کی, اس دن کوئی جانور وہاں سے پانی نہ پی سکتا. وَنَبِّئْهُمْ, ذرا ان کو بتلائیے, ان الماء, یہ کہ پانی, قسمتم بینہم, ان کے درمیان تقسیم ہے, ایک دن اونٹنی کا اور ایک دن ان کے جانوروں کا. کل شربن, ہر پانی ہے یا ہر وہ جو پینے کا پانی یا پینے کے پانی کا دن ہے, محتضر, حاضری سے ہیں, اس دن وہ حاضر کیے گئے ہیں. مطلب جس دن اونٹنی کا دن ہوگا اس دن اونٹنی جائے گی, اور جس دن باقی سارے جانوروں کا دن ہوگا اس دن باقی سارے جانور جائیں گے. تو یاد رکھیے گا جب اللہ کے معجزات واضح طور پر ان کا ظہور ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے عذاب کے درمیان بھی زیادہ دیر نہیں رہتی اگر وہ قوم ان معجزات کو جھٹلا دیتی ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. فنادوا صاحبہم, انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا, ان میں سے ایک شخص اٹھا, انہوں نے اس کو پکارا. فتعاتا, انہوں نے اس شخص نے, اس بدبخت نے کیا کیا, اس اونٹنی کے اس کی ٹانگیں, اس کی بانچیں وہ کاٹ ڈالی. فتعاتا, فعقر, اس کے قدموں کو, اس کے پاؤں کو کاٹ ڈالا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ, تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرے ڈراوے. اللہ اکبر. تو عذاب کیسے آیا ان پر؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ, بے شک ہم نے بھیجا ان پر, صیحۃ واحدہ, ایک زوردار چیخ. صیحہ چیخ, ہم نے ان پر ایک زوردار چیخ بھیجی. فَكَانُوا, تو وہ ہوگے, کیسے ہوگے جی؟ کَحَشِیمٍ, وہ ہوگے حشیم کی طرح. وہ ہوگے حشیم یعنی کہ گھاس کی طرح. المحتضر, روندی ہوئی, ایسی گھاس جس کے اوپر چلنے کی وجہ سے اس گھاس کو بالکل روند دیا جاتا ہے, وہ بھی اس چیخ کے سننے کے بعد, اس عذاب کے آنے کے بعد اس روندی ہوئی گھاس کی طرح ہوگی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. تیسری قوم, كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ, قوم لوط نے بھی ان ڈراووں کو جھٹلا دیا. تو کیا ہوا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا, بے شک ہم نے ان پر بھیجا حاصبہ, پتھروں والی بارش. ہم نے ان پر ایک پتھروں والی بارش بھیجی. الا, سوائے آل لوط, لوط علیہ السلام کی آل. اس کے اندر آپ کے علم میں ہے قرآن مجید کی آیات کے مطابق ان کی بیوی شامل نہیں تھی, ہاں ان کی 2 بیٹیاں اور ان کی قوم کے 13 کے قریب افراد جو ان پر ایمان لانے والوں میں شامل تھے. تو ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کی آل کو نجات دی. آل سے مراد ان کے متبعین. نجیناہم, ہم نے انہیں نجات دی. بسحر, سحری کے وقت میں, صبح نکلنے سے پہلے کا جو وقت ہے ہم نے اس میں انہیں نجات دی. نعمتا من عندنا, یہ ہماری طرف سے ایک فضل تھا, نعمت تھی. کذالک نجزی,
اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں من شکر جو شکر کرتا ہے. جو شکر کرتے ہیں ہم اسے ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، اور لوط علیہ السلام نے ڈرایا ہم انہیں. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، انذرا ڈرایا ہم انہیں، بطشتنا ہماری پکڑ سے. بطشتن مطلب پکڑ. لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، تو انہوں نے ان ڈراووں پر شک کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا یہ لوط کیسی باتیں کر رہے ہیں. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق کیا ہوا تھا، راودو، ان قوم کے لوگوں نے، جمع ہے وہی فعل جو آپ سورۃ یوسف میں پڑھ چکے ہیں، راودت التی ہوا فی بیتہا، اسی سے جمع ہے راودو. وہ مؤنث تھا راودت، یہ جمع ہے راودو. ان سب نے بہکایا ہو اس کو، یعنی لوط علیہ السلام کو، کس بارے میں بہکایا، عن ضیفہ، ان کے مہمانوں کے بارے میں. وہ جو اللہ کے فرشتے آئے تھے ان کے بارے میں قوم کے لوگوں نے لوط علیہ السلام کو بہکایا. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مسخ کر دیا. روایات کے مطابق ان فرشتوں کے اندر جبریل امین علیہ السلام بھی شامل تھے. تو جب قوم کے لوگوں نے اصرار کیا، حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ کاش کہ کوئی رکن شدید ہوتا، کوئی بڑا مضبوط لشکر ہوتا، میں اس کی پناہ لے کر اپنی قوم کے لوگوں کو سبق چکھاتا کہ میرے مہمان آئے ہیں اور یہ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا کرنے آ گئے. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، جبریل امین نے اپنا ایک پر مارا یا ہلایا، اس سے قوم کے لوگ بالکل اندھے ہو گئے تھے. یہ ان پر ان کی بستی کو الٹانے اور ان پر پتھروں کی بارش برسانے سے پہلے کا عذاب تھا. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کو مسخ کر دیا. فَذُوقُوا عَذَابِي، پس چکھو تم میرا عذاب، وَنُذُرْ، اور میرے ڈراووں کو. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، صبح کے وقت ان پر وہ آیا. کیا آیا؟ عذابٌ، ایک عذاب، مستقر، ٹھہرنے والا، ایک ٹھہرنے والا عذاب صبح کے وقت میں ان پر آیا. سحری کے وقت میں لوط علیہ السلام اپنے بندوں کو لے کر نکلے اور صبح کے وقت ان پر عذاب آ پہنچا. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، چکھو میرے عذاب اور میرے ڈراووں کو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، فرعون کی آل کے پاس بھی آئے تھے النذر، ڈراوے. تو کیا کیا فرعون اور اس کی آل نے؟ چوتھی قوم ہے جس کا تذکرہ دیکھیے. اس سے پہلے سورۃ طٰہٰ کے اندر، سورۃ الانبیاء میں، دیگر صورتوں کے اندر آپ تفصیلی انبیاء رسول کے واقعات کو پڑھ چکے ہیں. یہاں پر مختصر صورتوں میں، مختصر پیرائے کے اندر، بڑے جامع الفاظ کے اندر انہی اقوام عالم کے تذکرے میری اور آپ کی تنبیہ کے لیے، نصیحت کے لیے دوبارہ اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں، نئے الفاظ اور نئے اسباق کے ساتھ. جب بھی کسی نبی رسول کا تذکرہ رپیٹ ہوتا ہے تو یاد رکھیے اس سے لیسن اور سبق آپ غور کیا کریں، وہ الگ ہوتا ہے. یہاں اس صورت کے اندر لیسن یہ ہے، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. تو آل فرعون نے بھی جھٹلا دیا. کذبوا بِآیاتِنَا، انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا. کلھا، سب کی سب کو. تو کیا کیا ہم نے؟ فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے ان کو پکڑا. کیسا پکڑا؟ اخذ عزیز مقتدر، ایک قدرت والے غالب کی پکڑ کی طرح کی پکڑ. اکفارکم خیر، کیا تمہارے یہ کفار بہتر ہے من اولئکم، ان سے؟ مطلب مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے یا پھر قریش سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے قریشیو، یہ جو مکہ کے مشرکین، یہ جو تمہارے کفار ہیں، کیا یہ ان سے بہتر ہیں؟ کیا انہیں ان پر برتری حاصل ہے کہ ان پر ویسا عذاب نہیں آ سکتا؟ ام لکم براءۃ، یا تمہارے لیے کوئی برات ہے کہ تم پر عذاب نہیں آ سکتا، تم بری ہو. فی زبر، کتابوں کے اندر. زبور کی جمع زبر، کتاب کے معنی میں. یا پھر کسی آسمانی کتاب میں کوئی برات وغیرہ تمہارے پاس ہے تو ذرا دکھاؤ کہاں پر ہے وہ برات کہ تم پر عذاب نہیں آ سکتا.
ام یقولون، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ نحن جمیع منتصر، ہم سارے کے سارے ہی غالب رہیں گے، ہم پر عذاب نہیں آئے گا، ہم ہمیشہ غالب رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ، ان قریب یہ جو جمع ہے نا، یہ جو سارے لوگ مل کر آئے ہوئے ہیں، ان قریب ان کو شکست دے دی جائے گی۔ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور یہ اپنی پیٹوں کے بل یولون منہ پھیر کر بھاگیں گے۔ ان قریب یہ جو جمع ہے نا، یہ جو لشکر ہے، یہ مشرکین مکہ کا جو گٹھ جوڑ ہے، اردو کا لفظ استعمال ہوتا ہے گٹھ جوڑ، مشرکین مکہ کا یہ گٹھ جوڑ انہیں شکست دے دی جائے گی اور یہ پیٹوں کے بل بھاگیں گے۔ اور دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، مدینہ گئے، اور 8 سال بعد فتح مکہ کے موقع پر یہ گٹھ جوڑ کہاں گیا جو کبھی لشکر لے کر بدر میں آ رہے ہیں، کبھی احد میں آ رہے ہیں، کبھی غزوہ احزاب میں آ رہے ہیں مسلمانوں کو تیز نیز کرنے کے لیے، مسلمانوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے۔ تو اللہ نے اس صورت میں پیشن گوئی کر دی تھی کہ ان قریب یہ جو جمعیت ہے، یہ جمع ہے، اس کو شکست دے دی جائے گی۔ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ، بلکہ قیامت موعدہم، ان کا وعدہ ہے، وَالسَّاعَةُ، اور قیامت ادھا، بڑی سخت، وَأَمَّرُ، اور بڑی کڑوی ہوگی۔ قیامت بڑی سخت اور بڑی کڑوی ہوگی۔ ان المجرمین، بے شک مجرم، فی ضلال، وہ گمراہی میں ہوں گے، وسعر، اور آگ میں ہوں گے۔ جس دن وہ قیامت آئے گی تو دیکھ لیجئے سورۃ القمر کی ابتدا بھی کس سے ہوئی تھی؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر سے، اور اس سورت کی انتہا بھی آخری آیات ہے، دوبارہ قیامت کا تذکرہ رپیٹ ہو رہا ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، مجرم گمراہی اور آگ میں ہوں گے۔ کس دن؟ یوم یسحبون فی النار، جس دن انہیں آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ یسحبون فعل مجہول ہے پیسو وائز، جس دن انہیں آگ میں گھسیٹا جائے گا، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، ذوقوا، چکھو، مس سقر، اس آگ کے مس کو، اس آگ کے چھونے کو ذرا چکھو۔ ذاق یذوق سے فعل امر ذوق، اور جمع ذوقو، جیسے قل اور جمع قولو۔ انا کل شیء، بے شک ہم نے ہر چیز کو خلقناہ، ہم نے اسے پیدا کیا، بے قدر، ایک اندازے میں، ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا، تقدیر ہے اللہ کی۔ وما امرنا، اور نہیں ہے ہمارا معاملہ، الا واحدہ، مگر ایک، ہماری ہر بات ایک ہی ہے، اور وہ کیسے ہے؟ کلمح بالبصر، پلک یا نگاہ کے جھپکنے کی طرح۔ لمح آنکھوں کا جھپکنا، بالبصر آنکھوں کا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کی، اشیاءکم مطلب امثالکم، تمہارے جیسے، ہم نے تمہارے جیسے کتنے ہلاک کیے۔ فہل من مدکر، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ وکل شیء، اور ہر چیز، فعلوہ، انہوں نے جو کی ہے، فی الزبر، وہ کتابوں میں درج ہے، ان کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہے۔ وکل شیء فعلوہ، اور ہر چیز جو وہ انہوں نے کی ہے اس کو لکھ دیا گیا ہے۔ وکل صغیر، اور ہر چھوٹی، وکبیر، اور بڑی چیز، مستطر، سطر سے ہے، وہ نوٹ کر دی گئی ہے، ہر چھوٹی اور بڑی چیز نوٹ کر دی گئی ہے، اس کو لکھ دیا گیا۔ ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک اہل تقوی متقین باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے۔ وہ جگہ کیسی ہوگی؟ فی مقعد صدق، بڑی عزت والی جگہ۔ مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، جدید عربی زبان میں سیٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مقعد۔ فی مقعد صدق، وہ بڑی عزت والی بیٹھک میں ہوں گے، بیٹھنے والی جگہ پر ہوں گے۔ کہاں پر؟ عند ملیک، اس بادشاہ کے پاس، مقتدر، جو قدرت والا ہے، اس قدرت والے بادشاہ کے پاس وہ بڑی معزز اور عزت والی جگہ پر ہوں گے۔
وہ نہروں میں اور جنات کے اندر ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کی 2 صورتیں سورۃ النجم اور سورۃ القمر کو مکمل کیا. اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے سبق کو دہرائیے. آپ کے پاس اگلی سموار تک 4-5 دنوں کا ٹائم ہے. ان دنوں کو ضائع مت جانے دیجیے. جتنا آپ آدھا پارہ پڑھتے ہیں ان 2 دنوں میں کم از کم 2 مرتبہ اس کی ریویژن کر کے آیا کریں اگلا آدھا پڑھنے سے پہلے. کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.